السلام علیکم۔ محمد بن قاسم کون تھا کہ تیسرے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور دوست عثمان۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے اپنے دوست احباب کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے۔ تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ راجہ داہر کو شکست دینے اور راوٹ شہر میں داخل ہونے کے بعد محمد بن قاسم نے حکم دیا کہ راجہ داہر کا پتہ چلایا جائے کہ اس کا کیا انجام ہوا۔ چنانچہ داہر کی تلاش کی گئی۔ جس وقت مسلمان راجہ داہر کی لاش تلاش کر رہے تھے، اسی وقت ایک برہمن محمد بن قاسم کی خدمت میں حاضر ہوا اور دست بستہ کھڑے ہو کر کہا، اے انصاف پسند حاکم، مجھے اور میرے گھر والوں کو ایمان دے دی جائے تو میں بتا سکتا ہوں کہ راجہ داہر کی لاش کہاں اور کس جگہ ہے۔ محمد بن قاسم نے اس برہمن سے تعاون کیا، پھر اس کے گھر والوں کو امان دے دی۔ اس پر وہ برہمن محمد بن قاسم کے آدمیوں کو لے کر اس جھیل کے کنارے گیا جہاں جنگ ہوئی تھی۔ کچرے میں وہاں برہمنوں نے راجہ داہر کی لاش چھپائی تھی، وہاں سے اس نے لاش نکال کر دکھائی۔ اس کے بعد راجہ داہر کا سار محمد بن قاسم کے پاس لایا گیا۔ جو لوگ اس وقت اس کے سامنے موجود تھے، محمد بن قاسم نے ان سے پوچھا کہ تم میں سے کوئی آدمی ایسا ہے جو داہر کو جانتا ہو۔ ساتھ ہی اس نے حکم دیا کہ ان دو کنیزوں کو بلایا جائے جو جنگ میں راجہ داہر کے ساتھ ہاتھی پر سوار تھیں۔ اس پر ان دو کنیزوں کو بلایا گیا۔ محمد بن قاسم کے سامنے جب دونوں آئیں تو محمد بن قاسم نے ان سے داہر سے متعلق پوچھا۔ ان دونوں نے راجہ داہر کے سار کو دیکھ کر کہا کہ بے شک یہی راجہ داہر کا سر ہے۔ محمد بن قاسم نے اللہ کا شکر ادا کیا اور 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کی اور داہر کا سار اپنے ایک لشکری سارم بن ابی سارم کے ہاتھ حجاج کی طرف روانہ کر دیا۔ راجہ داہر کے ساتھ ہی محمد بن قاسم نے راوڑ کی فتح میں جو مال غنیمت تھا وہ بھی حجاج بن یوسف کی طرف بھجوا دیا۔ کہتے ہیں کہ اس سامان میں راجہ داہر کی ایک بھتیجی جس کا نام حسنہ تھا وہ بھی روانہ کی گئی۔ حجاج بن یوسف محمد بن قاسم کی فتح کا سن کر بے حد خوش ہوا۔ اس کے بعد راجہ داہر کا سار اس نے دمشق خلیفہ ولید بن عبد الملک کے پاس بھجوا دیا۔ راجہ داہر کی بھتیجی حسنہ کو بھی وہاں بھجوا دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ اس حسنہ کا نکاح عبداللہ بن عباس سے ہو گیا تھا اور وہ ایک عرصے تک اس کے نکاح میں رہی، پر اس کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ دوسری طرف راجہ داہر کا بیٹا جے سینا بھاگ کر براہمن آباد کی طرف چلا گیا۔ وہاں وہ لشکر جمع کرنے لگا، آس پاس کے تمام راجاؤں سے امداد طلب کی، جنگ کی تیاریوں کو اپنے عروج پر پہنچا دیا، چاروں طرف خطوط لکھے، اپنے جاننے والوں سے بھی مسلمانوں کے خلاف مدد طلب کی۔ اس کے علاوہ اس کا دوسرا بھائی گوپی بھی حرکت میں آ چکا تھا۔ ایک خط اس نے بھاٹیا کے قلعے میں اپنے بھتیجے داہر سینا کو بھیجا کہ لشکر کو تیار کرے تاکہ مسلمانوں کو باہر نکالا جائے۔ ایک خط اپنے چچا زاد بھائی ڈھول کو لکھا جو بدیا کا حاکم تھا، سب کو داہر کے مارے جانے کی اطلاعات دی، مستقبل کے بارے میں مشورے طلب کیے۔ اس طرح راوڑ کی فتح کے بعد ایک طرح سے مشرقی سندھ کے چھوٹے چھوٹے حاکم محمد بن قاسم کے ساتھ ہو لیے تھے۔ راوڑ کو فتح کرنے کے بعد محمد بن قاسم نے 93 ہجری شوال کے مہینے میں راوڑ سے نکل کر برہمن آباد کا رخ کیا جہاں راجہ داہر کا بیٹا جے سینا قیام کیے ہوئے تھا۔ راوڑ اور برہمن آباد کے درمیان 2 مضبوط قلعے تھے جن میں سے ایک کا نام بحرہ ور اور دوسرے کا نام دہلیہ تھا۔ محمد بن قاسم نے پہلے بحرہ ور پر حملہ کیا۔ اس قلعے میں 16,000 مسلح جنگجو تھے۔ انہوں نے محمد بن قاسم کے لشکر کا سخت مقابلہ کیا۔ جواب میں محمد بن قاسم نے نہ صرف ان پر جلتے ہوئے تیروں کی بارش کی بلکہ منجنیقوں کے ذریعے بھی ان پر سنگ باری کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اس طرح محمد بن قاسم نے اپنے حملوں میں جب شدت پیدا کی تو رفتہ رفتہ دشمنوں کی تمام جنگجو آدمی مارے گئے۔ آخر قلعے کی دیواریں مسلمانوں نے منجنیقوں کے ذریعے سنگ باری کر کے توڑ دیں۔ اس طرح محمد بن قاسم اپنے لشکر کے ساتھ قلعے میں داخل ہوا، وہاں سے بھی اسے کافی مال و غنیمت ہاتھ آیا۔ اب محمد بن قاسم اپنے لشکر کے ساتھ دوسرے قلعے دہلیلہ کی طرف روانہ ہوا اور آگے بڑھ کر قلعہ کا محاصرہ کر لیا۔ دہلیلہ کے قلعے اور شہر کے تاجر اور دوسرے شہری محمد بن قاسم کے آنے کی خبر سن کر پہلے ہی بھاگ چکے تھے۔ قلعے میں صرف لشکر تھا، اس نے مسلمانوں سے لڑنے کا عزم کر لیا۔ مسلمانوں نے جب محاصرے میں سختی پیدا کی تو قلعے میں محصون لشکر کو کہیں سے بھی مدد نہ ملی تو وہ ایک رات قلعہ چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ اس طرح اس قلعے پر بھی محمد بن قاسم کا قبضہ ہو گیا تھا۔ یہیں سے محمد بن قاسم نے ہندوستان کے مختلف راجاؤں اور دوسرے حکمرانوں کے نام تبلیغی خطوط روانہ کیے اور ان سب پر اسلام کی خوبیاں واضح کر کے اسلام کی دعوت دی۔ جس وقت راجہ داہر کو شکست ہوئی تو اس کا وزیر سیاکر بھاگ اٹھا اور اس نے کہیں پناہ لے لی تھی۔ جب اسے خبر ہوئی کہ محمد بن قاسم نے مختلف راجاؤں اور حکمرانوں کو تبلیغی خطوط لکھے ہیں تو اس نے بڑی رازداری سے اپنے چند مخلص ساتھیوں کو محمد بن قاسم کی طرف روانہ کیا اور ان کے ذریعے سے محمد بن قاسم کے سامنے اپنی غلطیوں اپنی کوتاہیوں پر شرمندگی کا اظہار کر کے معافی کا
کا طلبگار ہوا۔ محمد بن قاسم نے اس کو معاف کر دیا۔ اسے آ کر معافی کا پروانہ حاصل کرنے کے بعد محمد بن قاسم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان مسلمان عورتوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر آیا جنہیں گرفتار کر کے بطور یرغمال رکھا گیا تھا۔ یہ وہی عورتیں تھیں جنہوں نے گرفتاری کے وقت حجاج کا نام لے کر فریاد کی تھی اور اس کی مدد چاہی تھی۔ محمد بن قاسم نے ان مظلوم عورتوں کا بہترین استقبال کیا، انہیں دیکھ کر بے حد خوش ہوا اور انہیں بڑی عزت و احترام کے ساتھ ان کے گھروں کی طرف روانہ کر دیا۔ اسے آ کر جب محمد بن قاسم کی خدمت میں حاضر ہوا تو محمد بن قاسم نے اس کی عزت افزائی کی، اسے انعام و اکرام سے بھی نوازا اور یہاں تک کہ محمد بن قاسم نے اسے اپنا وزیر بنا لیا۔ اسے آ کر بھی محمد بن قاسم کے اس سلوک سے بے حد خوش ہوا اور وہ ایک عقل مند اور ایک دانشور انسان تھا۔ چند ہی دن میں وہ محمد بن قاسم کا قابل بھروسہ ساتھی بن گیا۔ تمام معاملات میں محمد بن قاسم اس سے مشورہ کرنے لگا۔ اسے آ کر بھی محمد بن قاسم کا انتہا درجے کا ممنون ہوا اور اکثر و بیشتر وہ محمد بن قاسم کے لوگوں کے سامنے تعریف کیا کرتا تھا۔ دہلیلہ سے روانہ ہونے کے بعد محمد بن قاسم نے برہمن آباد کا رخ کیا۔ ساتھ ہی ایک قاصد برہمن آباد میں راجہ دہر کے بیٹے جے سینا کے پاس روانہ کیا۔ اس سے پیغام دیا کہ اول اسلام قبول کر لو، نہیں تو ہماری اطاعت قبول کر کے جذبہ دنیا قبول کرو، اگر یہ بھی منظور نہ ہو تو جنگ کے لیے تیار رہو۔ برہمن آباد میں اس وقت راجہ دہر کے بیٹے جے سینا کے پاس 40,000 سے بھی زیادہ لشکر تھا، جبکہ جے سینا خود برہمن آباد سے نکل کر دوسرے علاقوں کی طرف چلا گیا تھا تاکہ مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مزید لشکری جمع کرے۔ محمد بن قاسم جب برہمن آباد پہنچا تو شہر اور قلعے کا اس نے محاصرہ کر لیا۔ شہر کے اندر جو 40,000 کا لشکر تھا وہ صبح کو ڈھول بجاتے ہوئے نکلتا، مسلمانوں کے ساتھ صبح سے شام تک جنگ کرتا اور واپس شہر میں داخل ہو جاتا۔ مسلمان اپنے پڑاؤ میں چلے جاتے۔ اسی دوران جے سینا ایک اور لشکر لے کر آ گیا اور اس نے شہر کے باہر سے مسلمانوں پر شب خون مارنا شروع کر دیا۔ یہ اب ایک طرف سے برہمن آباد کے اندر جو دشمن لشکر تھا وہ باہر نکل کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوتا اور باہر سے جے سینا مسلمانوں پر شب خون مارنے لگا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے محمد بن قاسم نے اپنے لشکر کا ایک حصہ علیحدہ کیا، اسے جے سینا کی تعقب میں لگا دیا۔ جے سینا کو جب خبر ہوئی کہ مسلمانوں کا ایک لشکر اب اس کے پیچھے لگ گیا ہے تو وہ بڑا خوف زدہ ہوا اور وہ اس لشکر کو جو اس کے ساتھ تھا لے کر ریگستان کے راستے چتور کے علاقے کی طرف بھاگ گیا۔ وہاں سے اس نے اپنے بھائی گوپی کو ایک خط لکھا۔ اس کا بھائی گوپی اس وقت ارور شہر میں تھا، وہاں کا وہ حاکم تھا۔ جے سینا نے اپنے بھائی گوپی کو لکھا کہ میں سلطنت سے دستبردار ہوتا ہوں، تم قلعہ اورر کی پوری طرح حفاظت کرو۔ دوسری طرف جے سینا کے جانے کے بعد برہمن آباد کے باشندے جو لڑائی سے تنگ آ چکے تھے اب اس فکر میں تھے کہ کس طرح اس جنگ سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ شہر کے معززین ایک جگہ جمع ہوئے اور انہوں نے مشورہ کیا کہ کب تک وہ مسلمانوں کا مقابلہ کرتے رہیں گے۔ اگر مقابلے نے طول پکڑا تو مسلمان شمشیر قلعے کو فتح کر لیں گے اور پھر ان میں سے کسی کے بچنے کا کوئی امکان نہیں رہے گا اور نہ ہی انہیں کوئی مدد باہر سے ملنے کی کوئی امید ہے۔ اس سلسلے میں ان معززین نے شہر کے اندر جو لشکر تھا اس سے بھی کوئی مشورہ نہ کیا۔ آپس میں مشورہ کرنے کے بعد شہر کے ان سرکردہ لوگوں نے محمد بن قاسم کی طرف اپنے آدمی جبوائے اور استدعا کی کہ ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے، آپ کی اطاعت اور فرمانبرداری اختیار کرنا چاہتے ہیں اور شہر آپ کے حوالے کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس طرح شہر کی حوالگی ہونی چاہیے کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ ہم نے آپ سے جنگ کی اور آپ فتح مند ہو کر شہر میں داخل ہوئے، اس طرح ہم پر کوئی حرف گیری نہیں آئے گی۔ ساتھ ہی شہر کے اندر جو لشکر ہے وہ بھی ہمارے خلاف کوئی تعدیبی کارروائی نہیں کرے گا۔ محمد بن قاسم نے ان کی اس التجا کو منظور کر لیا، چنانچہ تمام غیر فوجی شہریوں کو ایمان دے دی گئی۔ اس کے بعد ایک دن مقرر کیا گیا جس دن کے شہر کے اندر سے وہ لوگ نکلے تاکہ مسلمانوں پر حملہ آور ہو۔ مسلمان بھی جوابی کارروائی کرتے ہوئے حملہ آور ہوئے۔ شہر کے لوگوں نے شکست قبول کی، شہر کی طرف بھاگے اور پیچھے شہر کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا۔ اس طرح مسلمان قلعے میں داخل ہونے کے بعد بلند آوازوں میں تکبیریں بلند کرنے لگے۔ قلعے کے اندر جو جے سینا کا لشکر تھا جب انہوں نے تکبیروں کی آوازیں سنی اور انہیں پتا چلا کہ مسلمان تو قلعے کے اندر داخل ہو گئے ہیں تب وہ قلعے کے دوسرے دروازے سے اپنی جانیں بچا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس طرح برہمن آباد بھی محمد بن قاسم کے ہاتھ آ گیا۔ برہمن آباد کی فتح کے بعد محمد بن قاسم نے اعلان کیا کہ جو لوگ بخوشی مسلمان ہو گئے ہیں ان کے حقوق مسلمانوں کے حاوی ہوں گے اور وہ غلامی اور جزیہ سے مستثنی ہوں گے، اور جو لوگ مذہب پر قائم رہیں گے ان پر ان کے مذہب کے معاملے میں تو کوئی زبردستی نہیں کی جائے گی، لیکن ان کو جزیہ دینا پڑے گا جس کی شرح امیر اور دولت مند کے لیے 48 درہم درمیانے اور عام لوگوں کے لیے 24 درہم، غریب لوگوں کے 22 درہم یعنی کل 3 روپے مقرر کی گئی۔
اور یہ جزیہ بھی سالانہ ادا کرنا تھا۔ اس اعلان کے بعد کچھ لوگوں نے بخوشی اسلام قبول کر لیا اور کچھ لوگ اپنے آبائی مذہب پر قائم رہے۔ جو لوگ اپنے آبائی مذہب پر قائم رہے ان کے ساتھ بھی مسلمانوں کا سلوک انتہائی اچھا تھا اور ان کے مال و اسباب میں سے کوئی چیز زبردستی نہ لی گئی تھی۔ اس کے علاوہ مسلمانوں نے برہمنوں کو یہ رعایت بھی دی تھی کہ برہمنوں کو جو سابقہ حکومت کی طرف سے حقوق حاصل تھے ان کے وہ حقوق بحال رہیں گے۔ دوم کے شہر اور گردنواں کے مندروں کے نام جو جائیدادیں چلی آتی تھیں ان میں کوئی دخل اندازی نہیں کی جائے گی اور پہلے کی طرح برہمنوں کے وظیفے جاری رہیں گے۔ سوم یہ کہ شہر کے ان تاجروں، کسانوں اور شہریوں میں جن کا مال جنگ میں لوٹ لیا گیا تھا اور جن کی تعداد تقریباً 10,000 تھی، 1,20,000 درہم تقسیم کیے گئے تاکہ وہ اپنی حالت درست کر کے اچھے شہریوں کی طرح زندگی بسر کریں۔ برہمن آباد شہر اور قلعے کا انتظام بھی محمد بن قاسم نے خوب کیا۔ چاروں دروازوں پر جو لشکری حفاظتی کے لیے مقرر کیے گئے ان میں سے ہر دستے کا افسر برہمن مقرر کیا۔ ان افسروں کو یہ عزت بخشی گئی کہ ایک گھوڑا اور خلعت ان کو دیا گیا اور مقامی رواج کے مطابق ان کے ہاتھوں اور بازوؤں میں سونوں کے کڑے پہنائے گئے اور ہر ایک کو دربار میں کرسی دی گئی۔ ہر عہدہ دار کو محمد بن قاسم نے حکم دیا کہ تمہارا سب سے بڑا فرض یہ ہوگا کہ رعایا اور حکومت کے درمیان اچھے تعلقات پیدا کرو اور ان تعلقات کے خوشگوار بنانے میں کوئی حائل ہو تو حکومت ان قوتوں کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گی۔ مال گزاری وصول کرنے پر بھی برہمنوں کو مقرر کیا اور انہیں نصیحت کی کہ مال گزاری وصول کرتے وقت رعایا پر ظلم و زیادتی ہرگز نہ ہو۔ محمد بن قاسم کے اس سلوک سے سارے شہر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ ہر ایک برہمن کی زبان پر اسلامی حکومت کی تعریف تھی۔ کل تک جو برہمن اسلامی حکومت کے دشمن تھے وہ گاؤں گاؤں بستی بستی پہنچ کر لوگوں سے کہتے، لوگوں تم سب جانتے ہو کہ راجہ داہر مارا جا چکا ہے، اس کی حکومت ختم ہو چکی ہے، اب تمام ملک خواہ سندھ ہو یا ہند پورے طور پر عربوں کے ہاتھوں میں ہے، ان کے نزدیک بھرا چھوٹا شہری دیہاتی سب برابر ہیں، اب جو کچھ بھی ہم کریں گے اسے بادشاہ کی طرف سے جاننا چاہیے، ہمیں تمہارے پاس بھیجا گیا ہے اور ہم سے شاندار وعدے کیے گئے ہیں، اگر ہم عربوں کی اطاعت نہ کریں گے تو ہم سخت نقصان میں رہیں گے، ہم اپنی سابقہ حالت اور عزت ان کی اطاعت سے حاصل کر چکے ہیں، اگر یہ جزیہ جو تم پر عائد کیا گیا ہے اسے گراں باری سمجھتے ہو تو پھر سندھ کے کسی ایسے علاقے میں چلے جاؤ جہاں تمہارے دل کو اطمینان ہو، کیونکہ انسان کے لیے جان کی سلامتی سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہے، جزیہ کے ادا کرنے سے ہی ہمارا مال و اہل و عیال محفوظ رہیں گے۔ برہمنوں کی یہ باتیں سن کر لوگ دیہات سے برہمن آباد آتے اور ضروری باتیں معلوم کر کے واپس چلے جاتے۔ جو معززین لوگ احتراف اور انکاف سے محمد بن قاسم کے پاس آتے وہ ان کو اسلامی حکومت کی خوبیاں سمجھاتے اور ان سے کہتے، تم ہر طرح سے مطمئن ہو، ہمارے متعلق کسی قسم کا برا خیال دل میں نہ لاؤ اور تمہاری بات سنی جائے گی اور تمہارا مشورہ بھی قبول کیا جائے گا۔ برہمن آباد کو فتح کرنے کے بعد محمد بن قاسم کی رواداری کا اندازہ اس سے بھی کہا جا سکتا ہے کہ ایک روز برہمن آباد کے مندر کے پجاری اس کے پاس آئے اور کہا، اے امیر، ہم مندر کے پجاری ہیں، ہم لوگوں کا گزارا پوجا پاٹ پر ہے، لیکن جب سے شہر پر آپ کا قبضہ ہوا ہے لوگ اس قدر خوف زدہ ہو گئے ہیں کہ انہوں نے خوف سے مندر میں پوجا کے لیے آنا چھوڑ دیا ہے، اب ہم بھوکے مر جائیں گے۔ ان پجاریوں نے مزید کہا کہ اب جب کہ ان لوگوں نے جزیہ دینا منظور کر لیا ہے تو انہیں مندروں میں پوجا کی اجازت دی جائے۔ محمد بن قاسم برہمنوں کی یہ بات سن کر خوش ہو گیا، کیونکہ اسلام میں بتوں کی پرستش حرام ہے، لہذا یہ سارا معاملہ محمد بن قاسم نے ایک قاصر کے ذریعے حجاج بن یوسف کے سامنے پیش کیا۔ چند دن بعد محمد بن قاسم کے اس خط کے جواب میں حجاج بن یوسف کا جواب آیا۔ حجاج بن یوسف نے لکھا تھا، تمہارا خط ملا، برہمن آباد کے پجاریوں نے جو تم سے مندر کے آباد کرنے اور مذہبی معاملات میں نرمی اختیار کرنے کی استدعا کی ہے تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جب وہ لوگ اپنے مذہب پر قائم رہ کر جزیہ دیتے ہیں تو پھر ان کے مذہبی معاملات میں دخل نہ دینا چاہیے، تم انہیں اجازت دے دو کہ وہ اپنے طریقے پر اپنے مذہبی مراسم ادا کریں اور کسی کو اس طریقے عبادت سے روکنے کی ضرورت نہیں، ان کی جان و مال کی حفاظت ہمارا فرض ہے، اس کا خیال رکھو کہ ان کی جان و مال کو کوئی نقصان نہ پہنچے تاکہ وہ اپنے گھروں میں مطمئن ہو حال زندگی بسر کریں۔ حجاج بن یوسف کا یہ پیغام اس کی صلح جوئی، نرم روی اور اسلامی اصولوں کی پابندی کی غمازی کرتا تھا۔ یہ پیغام جب محمد بن قاسم کو ملا تو اس نے شہر کے معززین اور برہمنوں کو بلا کر کہا کہ تم اپنے مندر میں آزادی سے اپنے طریقے سے پوجا پاٹ کر سکتے ہو اور حکومت کی طرف سے کسی کو اس کی عبادت میں روکا نہ جائے گا۔ تم لوگ جو اپنے مندروں کی حفاظت کرتے تھے اور پجاریوں کو نذیر و نیاز دیتے تھے، حسب دستور اب بھی دیتے رہو، آپس میں میل ملاپ رکھو اور
مسلمانوں کے ساتھ مل کر رہو۔ اس کے بعد محمد بن قاسم کے سامنے لوہانہ کے جاٹوں کا مسئلہ پیش کیا گیا۔ یہ جاٹ سما اور لاکھا قبائل پر شامل تھے۔ اس موقع پر محمد بن قاسم نے سیاکر کو بلایا جو پہلے راجہ داہر کا وزیر ہوا کرتا تھا، اب وہی محمد بن قاسم کا وزیر تھا۔ سیاکر کو مخاطب کر کے محمد بن قاسم نے پوچھا، مسلمانوں کی آمد سے پہلے جب یہاں مقامی راجہ حکومت کیا کرتے تھے تو لوہانہ کے جاٹوں یعنی سما اور لاکھا قبیلوں کے ساتھ کیسا اور کس قسم کا سلوک کیا جاتا تھا؟ اس پر سیاکر محمد بن قاسم کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ان دونوں قبیلوں کو ریشم یا مخمل کے کپڑے پہننے کی اجازت نہ تھی، بلکہ وہ موٹا سیاہ کپڑا پہنا کرتے تھے اور موٹی چادر اپنے کاندھوں پر ڈال لیا کرتے تھے، ننگے سر اور ننگے پاؤں رہتے تھے۔ اگر ان میں سے کوئی نرم لباس پہنتا تو اس پر راجہ کی طرف سے جرمانہ کیا جاتا تھا۔ جب وہ اپنے گھروں سے باہر نکلتے تو ان کے ساتھ ایک کتا لازمی ہوتا تھا تاکہ دوسرے لوگوں کے اندر سے انہیں پہچانا جا سکے۔ انہیں گھوڑے پر بیٹھنے کی اجازت نہ تھی، ان سے رہبری کا کام لیا جاتا تھا۔ اگر ان کا مقدم رانایا ٹھاکر گھوڑے پر بیٹھتا تو بغیر زین کے گھوڑے کے پشت پر کمر ڈال کر بیٹھتا تھا۔ راستوں کی حفاظت بھی ان کے ذمہ تھی۔ اگر کوئی حادثہ پیش آتا تو ان سے جواب طلبی کی جاتی تھی اور قصور ثابت ہونے پر ٹھاکر اور رانا کو سزا دی جاتی تھی۔ محمد بن قاسم نے جب سیاکر کے یہ الفاظ سنے تو پوچھا، آخر ان کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا جاتا تھا؟ اس پر سیاکر کہنے لگا، ایسا اس لیے ہوتا تھا کہ یہ قومیں وحشی ہیں اور وہ ہمیشہ حکومت کے لیے سرکشی اور بغاوت کا باعث بنی رہی، ڈاکہ زنی کا کام کرتے ہیں۔ دیبل میں بھی یہ لوگ وہاں کے باشندوں کے ساتھ لوٹ مار میں شریک رہا کرتے تھے۔ سیاکر کے ان الفاظ پر مصلحت کو دیکھتے ہوئے محمد بن قاسم نے ان قبیلوں کے لیے پرانے اصولوں کو برقرار رکھا۔ اس کے بعد محمد بن قاسم برہمن آباد کے اندرونی نظم و نسق میں لگ گیا تھا۔ برہمن آباد میں محمد بن قاسم نے 4 معزز تاجروں کی ایک کونسل بنائی اور ان کے سپرد یہ کام لگایا کہ وہ لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کیا کریں گے۔ ساتھ ہی وہاں اس نے اپنا حاکم بھی مقرر کیا اور یہ بھی واضح کر دیا کہ آخری فیصلہ محمد بن قاسم کے مقررہ کردہ حاکم ہی کی مرضی سے طے ہوا کرے گا۔ برہمن آباد ہی میں قیام کے دوران محمد بن قاسم نے مختلف امور کے لیے اپنے مختلف سپہ سالار مقرر کیے۔ ایک سپہ سالار کو راور کی طرف روانہ کیا تاکہ وہاں قیام کر کے وہ کشتیوں کا اہتمام کرے۔ اس کے علاوہ مختلف علاقوں میں مثلا سہون، دیبل اور دیگر بہت سے علاقوں کے حاکم مقرر کیے اور انہیں یہ بھی نصیحت کی کہ سارے حاکم ایک دوسرے سے تعاون کریں، ایک دوسرے سے رابطہ قائم رکھیں اور ملک کے ہر معاملے میں ایک دوسرے کو باخبر رکھیں اور اپنے اپنے علاقوں میں جو عوام کو بہتری کے لیے جو نیا کام کرے ان سب کی اطلاع باقاعدہ محمد بن قاسم کو دیا کرے۔ ان سارے امور سے فارغ ہونے کے بعد محمد بن قاسم نے برہمن آباد سے 3 محرم 712 کو کوچ کیا۔ وہ جمعرات کا دن تھا اور برہمن آباد سے کوچ کرنے کے بعد محمد بن قاسم نے منحل کے علاقے کا رخ کیا۔ اس علاقے میں زیادہ تر بدھ مذہب کے ماننے والے اور تاجر آباد تھے۔ جیسے ہی ان لوگوں کو خبر ہوئی کہ مسلمانوں کا سپہ سالار محمد بن قاسم اپنے لشکریوں کے ساتھ ان کے علاقوں کا رخ کر رہا ہے تو وہ محمد بن قاسم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی اطاعت اور فرمانبرداری کا اعلان کیا۔ ان کے اس رویے کو دیکھ کر محمد بن قاسم خوش ہوا اور ان پر جزیہ مقرر کیا، انہیں عام معافی دے دی اور انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا، تم لوگ اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کرو اور وقت پر مقرر جزیہ ادا کرتے رہو۔ محمد بن قاسم نے انتظامی امور کے لیے اس علاقے میں 2 مقامی سرداروں کو مقرر کیا۔ ان 2 آدمیوں میں سے ایک کا نام بواد اور دوسرے کا نام دہول تھا۔ تاجروں اور بت مت کے لوگوں کے علاوہ اس علاقے میں جاٹ قوم بھی آباد تھی۔ اس نے بھی محمد بن قاسم کی اطاعت قبول کر لی، یہاں تک کہ سارے علاقے کو فتح کرنے کے بعد اس کی تفصیل محمد بن قاسم نے حجاج بن یوسف کو لکھی۔ محمد بن قاسم کی اس تفصیل کے جواب میں ایک خط حجاج بن یوسف کی طرف سے آیا اور اس نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو لکھا تھا، میرا صاف اور واضح حکم یہ ہے کہ جو لوگ ہتھیار بند ہیں اور مسلح ہیں اور نافرمانی اور سرکشی کو اپنائے ہوئے ہیں ان کے خلاف قتال کیا جائے۔ اگر ایسا نہ ہو سکے تو کم از کم امن قائم کرنے کے لیے ان کے لڑکے اور لڑکیوں کو بطور یرغمال اپنے پاس رکھا جائے تاکہ یہ متقی اور فرمانبردار بن کر رہیں۔ ان لوگوں کے علاوہ جو لوگ شروع ہی سے فرمانبرداری اختیار کریں ان کو مکمل طور پر امان دی جائے۔ تاجروں، پیشاوروں اور کاشتکاروں پر ہلکا اور کم جزیہ مقرر کیا جائے۔ جو کوئی اسلام قبول کرے اس سے صرف اشر لیا جائے۔ جو شخص اپنے آبائی مذہب پر رہے اس کے پیشے یا ذریعے کی آمدنی میں سے جزیہ مقامی قانون کے مطابق حاصل کیا جائے۔ محمد بن قاسم کے حجاج بن یوسف کی ہدایت کے مطابق عمل کرنا شروع کیا۔
اس کے بعد اس نے منہل کی طرف پیش قدمی شروع کی۔ منہل سے نکل کر محمد بن قاسم نے آگے بڑھتے ہوئے سمہ قوم کے علاقوں کا رخ کیا۔ جب سمہ قوم کے علاقوں کے سرداروں کو پتہ چلا کہ مسلمانوں کا سپہ سالار محمد بن قاسم نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کے علاقوں میں داخل ہو رہا ہے، تب وہ لوگ ناچتے گاتے اور زور زور سے ڈھول بجاتے ہوئے محمد بن قاسم اور اس کے لشکریوں کے استقبال کے لیے نکلے۔ ان کی اس حالت کو دیکھتے ہوئے محمد بن قاسم بڑا حیران ہوا اور مقامی لوگوں سے پوچھا، یہ لوگ شور کیسا کر رہے ہیں؟ اس پر لوگوں نے محمد بن قاسم کو جواب دیا، ان لوگوں کا یہ طریقہ ہے کہ جب کوئی حاکم ان کے علاقوں میں داخل ہوتا ہے تو یہ خوشی سے ناچتے اور گانے لگتے ہیں اور اسی طرح اس کا استقبال کرتے ہیں۔ ان الفاظ پر محمد بن قاسم خوش ہوا۔ اس موقع پر محمد بن قاسم کے ایک سپہ سالار خریم بن عمر نے یہ الفاظ سن کر محمد بن قاسم کو مخاطب کر کے کہا، ہم پر واجب ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ جس نے ان لوگوں کو ہمارا متقی اور فرما بردار کر دیا۔ اپنے سپہ سالار خرم کے ان الفاظ پر مورخین لکھتے ہیں، محمد بن قاسم کو ہنسی آ گئی۔ اس نے اپنے سپہ سالار خریم بن عمر کو کہا کہ اچھا تم ہی کو میں ان لوگوں کا حاکم بناتا ہوں۔ اس کے بعد وہ لوگ جب محمد بن قاسم کے ساتھ ساتھ خریم بن عمر کے سامنے بھی ناچنے لگے تو مورخین لکھتے ہیں کہ خریم بن عمر نے انہیں ایک رقم انعام کے طور پر بھی عطا کی۔ جس علاقے میں محمد بن قاسم داخل ہوا تھا یہ لوہانہ کا علاقہ اور اس میں سما اور لکھا قبیلے آباد تھے۔ لوہانہ نام کے اس علاقے میں لکھا اور سما کے علاوہ کچھ سہتا قبیلے بھی شامل تھے اور ان قبیلوں کے ناموں سے کچھ علاقے بھی مشہور تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ یہ لوہانہ کا علاقہ آج کل کے ضلع نواب شاہ، ضلع سانگرا کے شہدا پور اور سنجورو علاقوں کے علاوہ حیدرآباد کے علاقے حالہ تک پھیلا ہوا تھا۔ اس علاقے میں آج بھی سیاحتی اور لوہانہ کے نام قدیم قوموں کے بستیوں کی یادگاریں موجود ہیں۔ سما اور لاکھا کے بعد محمد بن قاسم نے سہتا قبیلے کے علاقے کا رخ کیا۔ محمد بن قاسم کی آمد کا سن کر سہتا قبیلے کے لوگ ننگے پاؤں اور ننگے سر دوڑتے ہوئے اس کے سامنے آئے اور اس سے التجا کی کہ وہ اطاعت اور فرما برداری اختیار کرتے ہیں، لہٰذا ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی جائے۔ دوسرے قبیلوں کی طرح محمد بن قاسم نے بھی انہیں معاف کر دیا اور ان پر جزیہ مقرر کر دیا اور ان سے کچھ لوگوں کو ضامن بھی لیا تاکہ وہ لوگ فرما بردار بن کر رہیں اور جزیہ ادا کرتے رہیں۔ اس کے بعد ان لوگوں سے محمد بن قاسم نے اورر کی طرف جانے والی شاہراہوں اور منزلوں اور قیام گاہوں سے متعلق معلومات حاصل کی۔ محمد بن قاسم کے اس مطالبے پر مقامی لوگوں نے ارور کی جانب جانے والی شاہراہوں اور علاقوں کا نقشہ محمد بن قاسم کو مہیا کیا اور یہ بھی بتایا کہ ارور سندھ کا سب سے بڑا شہر خیال کیا جاتا ہے اور اس شہر کے رہنے والے زیادہ تر پیشہ ور تاجر اور کاشتکار ہیں، اور یہ بھی انکشاف کیا گیا کہ ارور شہر کا حاکم ابھی تک راجہ دہر کا بیٹا گوپی ہے۔ اس نے اس شہر کو اپنا دارالسلطنت بنا رکھا ہے۔ اس کے پاس ایک بہت بڑا لشکر ہے جو کسی بھی وقت مقابلہ کرنے کے لیے نکل سکتا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ گوپی کے سامنے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کا باپ راجہ دہر مر گیا ہے، بلکہ وہ لوگوں سے یہ کہتا پھرتا ہے کہ اس کا باپ دہر ابھی تک زندہ ہے اور وہ اپنے ہمسایہ راجاؤں کی طرف گیا ہوا ہے تاکہ ان سے مدد حاصل کر کے مسلمان لشکریوں کو نکال باہر کرے۔ محمد بن قاسم نے نقشہ ملنے کے بعد اسی شہر ارور کا رخ کیا۔ اس شہر کو ارور کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے جس کے معنی نہر یا دریا کے ہیں۔ کچھ مورخین کا خیال ہے کہ جس جگہ یہ شہر آباد تھا وہاں چونکہ دریائے سندھ دو شاخوں میں تبدیل ہو جاتا تھا، ایک شاخ پر یہی شہر تھا اس لیے اس کا نام ارور پڑ گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ شہر ایرانیوں نے اس وقت آباد کیا جب سندھ کا علاقہ ایران کے تحت تھا اور ایرانیوں کے شہنشاہ نوشیروان کے زمانے میں یہ شہر ایک تاجر کے نام پر آباد کیا گیا تھا۔ ارور نام کا یہ شہر تلفظ کے بغیر کی وجہ سے ارور بن گیا۔ مورخین کہتے ہیں کہ ارور نام کا یہ شہر جس پر اس وقت راجہ دہر کا بیٹا گوپی حکمران تھا اور یہ ایک بڑا مضبوط اور مستحکم شہر تھا۔ یہ روہٹری کے قریب جو نارو نام کی نہر ہے اس کے آس پاس تھا۔ دریا کے قدیم بہاؤ کے مغرب میں موجود مشرقی نہر کے شمالی جانب ایک پہاڑی ہے جو اب بھی موجود ہے اور یہاں اس پہاڑ کے دامن میں ایک چھوٹا سا قصبہ اب بھی موجود ہے جس کا نام ارور ہے، جہاں سے شمال مغرب کی طرف دریائے سندھ کا قدیم بہاؤ کا مقام صاف نظر آتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ شہر رائے گھرانے اور برہمن خاندانوں کی حکومت اور عربوں کے ابتدائی دور حکومت میں تقریباً 125 عیسوی تک دارالسلطنت رہا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے جو منصورہ نام کا نیا شہر آباد کیا وہ دارالسلطنت قرار دے دیا
دیا گیا۔ محمد بن قاسم نے آگے بڑھ کر ارور شہر کا محاصرہ کر لیا تھا۔ جس وقت محمد بن قاسم نے شہر کا محاصرہ کیا، اس وقت راجہ داہر کی بیوی لاڈی بھی محمد بن قاسم کے لشکر میں شامل تھی۔ اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ رانی لاڈی سے متعلق مفسرین دو طرح کی روایتیں پیش کرتے ہیں۔ ایک کے مطابق راجہ داہر کی بیوی راجہ داہر کے قتل کے بعد برہمن آباد میں مقیم ہوئی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ آخر وقت تک مسلمانوں کا مقابلہ کرے گی اور اگر ناکام ہو گئی تو آخر میں وہ ستی ہو جائے گی۔ چنانچہ اس نے برہمن آباد کے قیام کے زمانے میں اپنے خرچ سے ایک لشکر تیار کیا جو قلعے کے ایک دروازے پر متعین کیا۔ جب محمد بن قاسم اچانک قلعے میں داخل ہو گیا تو راجہ داہر کی بیوی کو خبر تک نہ ہوئی اور دوسرے قیدیوں کی طرح گرفتار ہو کر محمد بن قاسم کے پاس پیش ہوئی۔ محمد بن قاسم کو جب یہ معلوم ہوا کہ وہ راجہ داہر کی بیوی ہے تو اس نے حکم کیا کہ اسے پردے میں نہایت عزت و احترام سے دوسرے قیدیوں سے الگ رکھا جائے۔ رانی لاڈی سے متعلق دوسری روایت یہ بھی ہے کہ برہمن آباد کے فتح ہونے کے بعد محمد بن قاسم نے حکم دیا کہ راجہ داہر کے رشتہ داروں کو تلاش کیا جائے، مگر اس کا کچھ پتہ نہ چلا اور وہ اسی فکر میں تھے کہ کچھ برہمن جن کی تعداد لگ بھگ 1000 بتائی جاتی ہے محمد بن قاسم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ محمد بن قاسم نے سمجھا کہ یہ وہ لشکر ہے، اس لیے سوال کیا کہ تمہارا تعلق کس لشکر سے ہے؟ ان برہمنوں نے کہا ہمارا تعلق کسی لشکر سے نہیں، کیونکہ ہم راجہ داہر کے ملازم تھے، اب وہ مارا جا چکا ہے اور یہ مملکت آپ کے تحویل میں آ گئی ہے۔ ہم آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ اب آپ اس ملک کے حاکم ہیں تاکہ ہم آپ کو سلام کریں اور یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے متعلق کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ محمد بن قاسم نے کہا کہ میں تم کو اس شرائط پر امان دیتا ہوں کہ تم داہر کے رشتہ داروں کو جہاں کہیں بھی ہوں میرے سامنے لا کر حاضر کرو۔ چنانچہ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ برہمنوں نے رانی لاڈی کو محمد بن قاسم کے سامنے پیش کیا تو محمد بن قاسم نے حجاج اور خلیفہ بن ولید بن عبد الملک کی اجازت سے رانی لاڈی کو آزاد کر کے اور مسلمان کر کے اس سے شادی کر لی تھی، لیکن دوسرے مورخین اس سے اختلاف کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں اور یہ صرف ایک افسانہ ہے، اس لیے کہ عرب مورخین نے کہیں بھی رانی لاڈی کا ذکر محمد بن قاسم کی بیوی کی حیثیت سے نہیں کیا۔ ان مورخین کا کہنا ہے کہ محمد بن قاسم کی شادی ایک عرب قبیلے کی لڑکی سے ہوئی تھی اور اسی سے محمد بن قاسم کے بیٹے عمر اور قاسم تھے۔ بہرحال محمد بن قاسم نے بڑی سختی کے ساتھ ارور شہر کا محاصرہ کر لیا تھا۔ ارور شہر کے نواح میں محمد بن قاسم نے اپنے لشکر کا پڑاؤ قائم کیا تھا۔ وہاں سب سے پہلے اس نے ایک مسجد تعمیر کرائی۔ اس مسجد میں خود محمد بن قاسم جمعہ کا خطبہ دیا کرتا تھا اور نماز کی امامت کرایا کرتا تھا۔ ارور کے لوگوں نے کچھ دن تک مسلمانوں کی طرف سے کیے جانے والے محاصرے کی کوئی پرواہ نہ کی، کیونکہ راجہ داہر کے بیٹے گوپی نے ان کے ذہن میں یہ بات ڈال دی تھی کہ راجہ داہر مرا نہیں ہے، بلکہ وہ ان کے لیے ہندوستان کے مختلف راجاؤں سے لشکر حاصل کرنے کے لیے گیا ہوا ہے اور مسلمانوں پر حملہ آور ہو کر انہیں نکال باہر کرے گا۔ لیکن جب محاصرہ طویل پڑنے لگا اور راجہ داہر کہیں سے بھی کوئی لشکر لے کر نہ لوٹا، تب ارور کے لوگ پریشان ہونا شروع ہو گئے اور انہوں نے جنگ شروع کر دی۔ ان کے بعض لوگ ہر روز قلعے کے فسیل پر چڑھ کر نعرے لگاتے تھے اور مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہتے تھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری موت تم لوگوں کو یہاں لے آئی ہے، ان قریب راجہ داہر ہندوستان سے ایک بہت بڑا لشکر لے کر لوٹے گا اور ارور کے نواح میں نمودار ہوگا، باہر کی طرف سے وہ تم پر حملہ آور ہوگا اور شہر کے اندر سے ہم نکل کر تم پر ٹوٹ پڑیں گے، اس طرح تم سب لوگوں کو ہم ہلاک کر کے رکھ دیں گے۔ لہٰذا اگر تم لوگ اپنی خیرات یا اپنی عافیت چاہتے ہو تو الٹے پاؤں واپس ہو جاؤ اور اپنی جانوں پر رحم کرو۔ محمد بن قاسم نے جب دیکھا کہ محاصرہ طویل پڑتا جا رہا ہے اور ارور کے لوگوں کو یہ وہم ہو گیا ہے کہ راجہ داہر مرا نہیں بلکہ مدد حاصل کرنے کے لیے ہندوستان چلا گیا ہے، تب اس کے لشکر میں جو راجہ داہر کی رانی لاڈی موجود تھی اسے محمد بن قاسم نے ایک سیاہ اونٹ پر سوار کر کے قلعہ والوں کی طرف بھجوایا۔ یہ وہی سیاہ رنگ کا اونٹ تھا جس پر وہ راجہ داہر کے ساتھ سوار ہوا کرتی تھی۔ شہر کے قریب جا کر رانی لاڈی نے لوگوں کو آواز دے کر کہا ارور کے باشندوں، میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں، سامنے آؤ تاکہ میں تم سے گفتگو کروں۔ یہ سن کر جب شہر کے معزز لوگ اور شہر کا سردار شہر کی فصل پر آن کھڑے ہوئے تب رانی لاڈی نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا اور لوگوں کو مخاطب کر کے کہنے لگی دیکھو میں داہر کی بیوی رانی لاڈی ہوں، راجہ داہر مارا جا چکا ہے اور اس کا سر، اس کے جھنڈے اور دوسرا شاہی سامان عراق پہنچ چکا ہے، تم ناحق کیوں اپنے آپ کو ہلاک میں ڈالتے ہو؟ یہ کہہ کر اس نے پھر اپنے چہرے پر نقاب ڈال لیا۔ جو لوگ اس وقت شہر کی فصیل پر آن کھڑے ہوئے تھے انہیں اب بھی یقین نہ آیا کہ راجہ داہر مر گیا ہے۔ رانی لاڈی کو مخاطب کر کے وہ کہنے لگے تم غلط کہتی ہو،
तुम इन गाय खाने वाले मुसलमानों से मिल गई हो। हमारा राजा अभी जिंदा है और अनकरीब वो एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर हिंदुस्तान से लौटेगा। इन्होंने रानी लाडी को मुखातिब करके ये भी कहा, तुमने इन अरबों के साथ मिलकर अपने आप को नजस बना लिया है। अब तुम इनकी हुकूमत को हमारी हुकूमत पर तरजीह देती हो। फिर वो इसको बुरा भला कहने लगे। जब इस सूरत हाल की आगाही मोहम्मद बिन कासिम को हुई तो इसने रानी लाडी को वापस बुला लिया और अफसोस करते हुए कहा, जब किसी कौम की किस्मत में तबाही लिखी जा चुकी हो तो कोई इसे बचा नहीं सकता। मुहासरा जब तवील पड़ने लगा और राजा दाहर भी फिर भी ना लौटा, तब अरवर के लोग परेशान होने लगे। इसके साथ ही रानी लाडी की गुफ्तगू ने भी इन्हें एक तरह की परेशानी में डाल दिया था और वो ये ख्याल करने लगे थे कि हो सकता है कि राजा दाहर मारा जा चुका हो। और इस बात को यकीन बनाने के लिए राजा दाहर के बेटे गोपी और शहर के मोअज़्ज़िज़ीन ने एक नया और अनोखा तरीका अपनाने का इरादा किया। मुहासरे की सख्ती से तो वो पहले ही तंग आ चुके थे। इन दिनों अरवर शहर में एक मशहूर मरूफ जादूगरनी रहती थी। राजा दाहर का बेटा गोपी और इसके सरदार जादूगरनी के पास गए और इससे कहा कि तुम हमें अपने जादू के इल्म की मदद से ये बताओ कि दाहर कहाँ है। इस पर जादूगरनी कहने लगी कि मैं तुम्हारे इस सवाल का जवाब कल दूंगी। कहते हैं कि कल की बजाय 3 दिन गुजर गए, तब वो जादूगरनी अपने घर से निकली। इसके हाथ में जायफल और स्याह मिर्च की एक सब्ज़ शाख थी। फिर वो अरवर के लोगों को मुखातब करके कहने लगी, लोगों, मैं अपने जादू के जोर से दुनिया के इस सिरे से उस सिरे तक गई। खुसूसन सारे हिंदुस्तान को मैंने छान डाला, मगर मुझे कहीं राजा दाहर का पता न चला। अगर वो जिंदा होता तो मैं जरूर इसको पा लेती। मैं तुम्हारे एतबार के लिए ये सरसब्ज़ शाख सरअंदीप से तोड़ लाई हूँ। यकीनन तुम्हारा राजा मर चुका है, तुम्हें अब फिक्र करनी चाहिए। जादूगरनी की ये गुफ्तगू सुनकर शहर वाले बड़े परेशान हुए और मायूस हुए। इन्होंने राजा दाहर के बेटे और अरवर के हुक्मरान गोपी से मशवरा किया और शहर के कुछ मोअज़्ज़िज़ लोग एक जगह जमा हुए और आपस में मशवरा किया कि हम मोहम्मद बिन कासिम की दयानत, इंसाफ और इफ़ाए ओहदत और सच्चाई के मुतालिक बहुत से हालात सुन चुके हैं। अब सब कुछ हमने अपनी आंखों से देख लिया है। जादूगरनी कह चुकी है कि राजा दाहर मर चुका है। रानी लाडी कहती है कि वो मर चुका है। अब मोहम्मद बिन कासिम और इसके साथी मुसलमानों का भी यही ख्याल है कि राजा दाहर की गर्दन काट कर उन्होंने इसका सर अराक रवाना कर दिया है। अब हमें मोहम्मद बिन कासिम के पास अपने किसी मोतबर आदमी को भेजना चाहिए और इससे रहम की दरख्वास्त करके किले को इसके हवाले कर देना चाहिए। इसी में हमारी आफियत, हमारी बेहतरी और हमारा तहफ़्फ़ुज़ हो सकता है। राजा दाहर के बेटे गोपी को जब खबर मिली कि किले के लोग मुसलमानों की अताअत करना चाहते हैं, तो वो रात की खामोशी से अपने खानदान के लोगों और मुलाजमों को लेकर निकला और हिंदुस्तान के दूसरे इलाकों की तरफ हो लिया। ऐन इसी लम्हे गोपी के कुछ साथियों में से मोहम्मद बिन कासिम के लश्कर की तरफ एक तीर छोड़ा और इस तीर के साथ एक पैगाम बांधा हुआ था, जिसमें बताया गया कि गोपी अपने अहले खाना के साथ यहाँ से भाग रहा है। मोहम्मद बिन कासिम को जब इन हालात की खबर हुई तो इसने शहर पर हमला कर दिया। घमसान का रन पड़ा। ये दिन देख कर शहर के ताजरों और पेशावरों ने मोहम्मद बिन कासिम के पास एक वफद भेजा कि हम आज से पहले राजा दाहर के मरने का यकीन ना करते थे। इसका लड़का गोपी भी हमें छोड़कर भाग गया है। हम अपनी जिंदगी का ये बुरा दिन नहीं देखना चाहते थे, लेकिन ये दिन भी हमारे मुकद्दर में था। इन हालात को देखते हुए हम अताअत और फरमाबरदारी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होना चाहते हैं। आपकी अताअत का इकरार करते हुए किला आपके हवाले करना चाहते हैं, बशर्त आप हमें अमान दे दें। शहर के लोगों की इस पेशकश के जवाब में मोहम्मद बिन कासिम ने इन्हें कहा कि अगर तुम वाकई अपने ओहद में सच्चे हो तो सबसे पहले ये लड़ाई बंद करो और किले की फसल से सब लोग नीचे उतर जाओ, वरना हम में और तुम में जंग जारी रहेगी। मोहम्मद बिन कासिम का ये पैगाम पहुंचते ही सब लोग शहर की फसल से नीचे उतर गए और फिर कुछ लोग शहर से बाहर निकले। शहर के दरवाजे खोल दिए गए और शहर के अंदर जो किला था उसके दरवाजे की चाबियां मोहम्मद बिन कासिम को पेश कर दी गयी। इस तरह मोहम्मद बिन कासिम एक फातेह की हैसियत से अरवर शहर में दाखिल हुआ। मोहम्मद बिन कासिम जब अपने लश्कर के साथ अरवर शहर में दाखिल हुआ तब इसने देखा कि एक इमारत के सामने शहर के बहुत से लोग जमा थे और लोगों का एक हजूम था जो इस इमारत के अंदर दाखिल हो रहा था और इसी तरह लोग इस इमारत से बाहर भी निकल रहे थे। ये सूरत हाल देखते हुए मोहम्मद बिन कासिम ने एक शख्स से पूछा, ये किसका मकान है जहाँ इस कदर लोग जमा हैं? इस पर मोहम्मद बिन कासिम को बताया गया कि ये एक बुत खाना है और इस बुत खाने का नाम नूर बहार है और ये जो लोग जमा हैं ये बुत खाने के अंदर दाखिल होकर बुत की पूजा पाठ करने के अलावा बुत के सामने सजदा रेज हो रहे हैं। ये बात मोहम्मद बिन कासिम और इसके साथियों के लिए अजीब सी थी। वो जब इस इमारत में दाखिल हुआ तो देखा कि इमारत के अंदर पत्थर का एक घोड़ा बना हुआ था और इस घोड़े के ऊपर पत्थर ही की एक मूर्ति सवार की गई थी। घोड़े पर जो बुत था इसके बाजुओं पर सोने के
कंगन थे जिन पर कूद और इंतहाई अहम कीमती जवाहरात जड़े हुए थे। घोड़े पर सवार यही वो बुत था जिसके आगे लोग झुक रहे थे, सजदा कर रहे थे और वहाँ लोगों का एक हजूम था। इसी हजूम के दौरान मोहम्मद बिन कासिम ने इस बुत का जवाहरात और याकूत से जुड़ा हुआ एक बाजू निकाल लिया। फिर नौबहार नाम के इस मंदिर के सबसे बड़े पंडित तो अपने पास बुलाया और इसे मुखातिब करके कहने लगा, तुम्हारे इस बुत का एक बाजू बंद कहाँ है? जवाब में पुजारी ने गर्दन झुका ली, शर्मिंदगी का इजहार करते हुए खामोश ही रहा। इस पर मुस्कुराते हुए मोहम्मद बिन कासिम हरकत में आया और जो बाजू बंद बुत के बाजू से उतारा था दोबारा इसको पहनाते हुए वहाँ जमा होने वाले लोगों और पुजारियों को मुखातिब करते हुए कहने लगा, तुम्हारा ये बुत इस कदर लाचार और बेबस है कि इसे ये भी खबर नहीं कि इसका बाजू बंद किसने उतार लिया। नौबहार नामे किले से निकलने के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने हुक्म दिया कि शहर के अंदर जिन लोगों ने मजामत की है, मुसलमानों के खिलाफ जंगों में हिस्सा लिया है, वो कहीं भी चले जाएं, इन्हें जरूर कत्ल किया जाएगा। इस मौका पर राजा दाहर की बीवी रानी लाडी मोहम्मद बिन कासिम के पास आई और इसे मुखातिब करके कहने लगी, यहाँ के लोग मामार और बाज ताजिर हैं, यहाँ के तमाम घर इन्हीं के बनाए हुए हैं और यहाँ की तमाम जमीनें वही काश्त करते हैं। इनकी मेहनत से इस शहर का खजाना भरा हुआ है। अगर इनको कत्ल कर दिया जाएगा तो इस तरह एक तरह से आप अपना खजाना खो देंगे। कहते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने रानी लाडी के मशवरे के मुताबिक इन सब लोगों को माफ कर दिया। अरवर पर कब्जा करने के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने वहाँ के नज़्म नस्ल के बेहतर बनाने के लिए वहाँ अपना एक हाकिम मुकर्रर किया। इसका नाम रोह इब्ने असद था। मजहबी अमूर की अदायगी के लिए मूसा यकूब को मुकर्रर किया गया। इसके अलावा काजी अल कजार मुकर्रर किए गए और इनके तकर्रुर के बाद इन्हें हदायत की कि वो लोगों के साथ हमेशा नरमी का सलूक करें। इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने किला भाटा का रुख किया। कहते हैं कि किला भाटिया मुल्तान और अरोर शहर के दरमियानी हिस्से में वाक़िया था। मोहम्मद बिन कासिम के बाद भी तकरीबन 300 साल तक ये किला मौजूद था। महमूद गजनवी की फतुहात के सिलसिले में इस किले का जिक्र मिलता है। ये भी कहा जाता है कि इस किले का नाम तलवार भी था। बहरहाल मोहम्मद बिन कासिम ने इस किले का रुख किया। इस किले का हाकिम राजा दाहर का चचाजाद भाई था और राजा दाहर की जो मोहम्मद बिन कासिम के साथ जंग हुई थी इसमें ये भी शामिल था। और जब राजा दाहर को शिकस्त हुई तो ये भाग कर इस किले में आ गया। राजा को जब खबर हुई कि मुसलमानों का लश्कर किला भाटिया का रुख कर रहा है तो इसने मोहम्मद बिन कासिम के पास कुछ लोगों के जरिए तहाइफ रवाना किए और अतात कबूल कर ली। मोहम्मद बिन कासिम राजा भाटिया के इन लोगों के साथ निहायत मेहरबानी से पेश आया और कहा कि तुम्हारा राजा ककमा अरवर का रहने वाला है और वहाँ के लोग बड़े अक्लमंद, वफादार और दिलेर ख्याल किए जाते हैं, लिहाजा इसे कहो कि वो मेरे पास आए। जब भाटिया के राजा ककमा को मालूम हुआ कि मोहम्मद बिन कासिम इससे मिलना चाहता है तो वो मोहम्मद बिन कासिम की खिदमत में हाजिर हुआ। मोहम्मद बिन कासिम ने इसको अपना मशीर मुकर्रर किया और इसकी यहाँ तक कदर मंजिलत की गई कि वो हमेशा मशवरे के लिए मोहम्मद बिन कासिम के साथ रहता था। क्योंकि वो नहायत दानिशमंद और अक्लमंद आदमी था, लिहाजा तमाम अमूर में इसी से मशवरा लिया जाता था। यहाँ तक कि मोहम्मद बिन कासिम ने इस पर इस कदर एहतमाद किया कि खजाना तक इसकी तहवील में देकर इसका वजीर माल बना दिया था। इसे मजीद ये भी एजाज दिया गया कि मोहम्मद बिन कासिम ने इसे मुबारक मुशीर का खिताब भी दिया। भाटिया के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने फिर अपने लश्कर के साथ कूच किया और अस्कलंदा नाम के किले की तरफ भरा। वहाँ के लोगों ने डट कर मुसलमानों का मुकाबला करने का इरादा किया। इस तरह दोनों लश्कर एक दूसरे के आमने सामने आए और खून रेस जंग की इब्तिदा हो गई थी। कई रोज तक मुसलमानों और मकामी लश्कर के दरमियान मार्का आराई हुई। मुसलमान बार बार हमला आवर होते और शहर के लोग शहर के अंदर से तीरों और पत्थरों की बारिश करते। इस तरह जोरदार हंगामा बरपा रहा। आखिर मुसलमानों ने इस किले के लश्कर को बदतरीन शिकस्त दी। किले का राजा जिसका नाम सीथरा था फरार होकर सिक्का नाम के किले की तरफ चला गया जो दरिया रावी के जनूबी जानिब वाक़िया था। अस्कलंदा के लोगों ने जब देखा कि इसका हाकिम फरार हो गया है और अब कामयाबी की कोई सूरत-ए-हाल नहीं है तो इन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को खत भेजा कि हमारे किले का हाकिम फरार हो गया है, हम आपकी अतात कबूल करते हैं, आप हमें अमान दीजिए। मोहम्मद बिन कासिम ने इनकी दरख्वास्त कबूल कर ली और किले में दाखिल हुआ। दाखिले के वक्त शहरियों को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुँचाया गया। इस तरह इस किले पर भी मोहम्मद बिन कासिम का कब्जा हो गया था। अस्कलंदा को फतह करने के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने अपने एक सिपाही सलार इकबा बिन सलमा को हाकिम मुकर्रर किया। इसके बाद अपने लश्कर के साथ मोहम्मद बिन कासिम ने पेश कदमी शुरू की और सक्का नाम के किले का रुख किया। वहाँ का हाकिम राजा बजराय का नवासा था। जैसे ही इसे मोहम्मद बिन कासिम की आमद की इतला मिली वो फौरन मुसलमानों से जंग करने के लिए मैदान में निकला। जब दोनों लश्कर एक दूसरे के सामने आए तो होलनाक जंग शुरू हो गई। इस जंग में मुसलमानों के 215 सिपाही शहीद हुए जबकि राजा के लश्कर का एक बहुत बड़ा हिस्सा मुसलमानों के हाथों मारा गया। राजा
راجہ نے جب اندازہ لگایا کہ وہ مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو ایک رات خاموشی سے شہر چھوڑ کر فرار ہو گیا اور ملتان چلا گیا۔ اس جنگ میں چونکہ محمد بن قاسم کے کافی لشکری شہید ہو گئے تھے، لہٰذا اسے بڑا دکھ اور صدمہ ہوا۔ اس نے قسم کھائی تھی کہ اس قلعے کو فتح کر کے اسے تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا، لہٰذا جب اس نے قلعے کو فتح کیا تو اپنی قسم پوری کرتے ہوئے اس نے اس شہر کو واقعی برباد اور تباہ کر کے رکھ دیا۔ سکہ شہر کو فتح کرنے اور وہاں اپنا حاکم مقرر کرنے کے بعد محمد بن قاسم نے اپنے لشکر کے ساتھ دریائے راوی کو عبور کر کے ملتان کا رخ کیا۔ ملتان کا راجہ اس وقت ایک شخص گورسنگ تھا جو راجہ دہر کے بھائی چندر کا بیٹا یعنی راجہ دہر کا بھتیجا تھا۔ چونکہ سکہ کا راجہ بھی بھاگ کر ملتان چلا گیا تھا، لہذا گورسنگ نے ایک لشکر سکہ کے راجہ کے حوالے کیا تاکہ مسلمانوں کا مقابلہ کیا جا سکے۔ سکہ کا حاکم اس کے لیے تیار ہو گیا، اس لیے وہ اپنے شہر کا بدلہ مسلمانوں سے لینا چاہتا تھا اور دونوں لشکر ملتان کے نواح میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے اور ایک خوفناک جنگ ہوئی۔ اس طرح مسلمانوں اور ملتان کے لشکریوں کے درمیان جنگوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ ملتان کے لشکر کو جب کئی بار محمد بن قاسم کے لشکر کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا تو وہ گھبرا گئے۔ پہلے وہ شہر سے باہر نکل کر مسلمانوں سے مقابلہ کرتے تھے، لیکن اب وہ شہر میں محصور ہو گئے اور فصیل پر چڑھتے ہوئے مسلمانوں پر تیر اندازی کرتے یا پتھر پھینکتے۔ اس طرح محاصرہ طویل پڑنے لگا۔ آخر مسلمانوں نے ایک ترتیب کی، شہر کے اندر ایک نالا جاتا تھا، اسی کا پانی شہر کے لوگ استعمال کیا کرتے تھے۔ محمد بن قاسم نے جب وہ نالا بند کروایا تب شہر کے اندر پانی کی کمی ہو گئی۔ مسلمانوں کے ساتھ فیصلہ کن جنگ کرنے کے لیے ملتان کا راجہ گورسنگ اپنے لشکر کو لے کر باہر نکلا۔ لڑائی ہوئی جس میں مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ راجہ گورسنگ نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کے عزم اور حوصلے میں فرق نہیں آتا اور اس کا لشکر لڑتے لڑتے تھک گیا ہے اور تعداد بھی کم ہو گئی ہے اور باہر سے بھی کسی سمت سے مدد کی امداد نہیں، تب راجہ گورسنگ جو راجہ دہر کا بھتیجا تھا نے اپنے لواحقین کو لے کر کشمیر کی طرف چلا گیا اور وہاں جا کر اس نے پناہ لے لی تھی۔ راجہ کے بھاگ جانے کے بعد بھی ملتان کے اندر جو اس کا لشکر تھا وہ مسلمانوں سے لڑتا رہا۔ محاصرہ جب طویل پڑنے لگا تب ایک روز ایک آدمی قلعے سے نکل آیا اور محمد بن قاسم سے انکشاف کیا کہ اگر مجھے امان دی جائے تو میں قلعے کی فصیل کا ایک نازک حصہ بتا سکتا ہوں۔ محمد بن قاسم نے اسے امان دی۔ محمد بن قاسم نے اسے امان دے دی، جس پر اس نے دریا کے کنارے کی سمت ایک مخصوص جگہ کی طرف اشارہ کیا اور کہا وہاں فصیل کمزور ہے۔ مسلمانوں نے جب وہاں منجکوں کے ذریعے سے سنگ باری کی تب فصل کا ایک حصہ زمین بوس ہو گیا۔ اس طرح مسلمان فاتحانہ انداز میں قلعے میں داخل ہوئے۔ قلعے کے اندر بھی ایک بار پھر جنگ ہوئی جس کے نتیجے میں ملتان کے لگ بھگ 6000 لشکری موت کے گھاٹ اتار دیے گئے، باقی لوگوں کو معاف کر دیا گیا۔ اس طرح ملتان بھی محمد بن قاسم کے قبضے میں آ گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ملتان کے شاندار فتح کے بعد ایک دن محمد بن قاسم کے پاس ایک برہمن آیا۔ اس نے محمد بن قاسم سے کہا ہماری حکومت ختم ہو چکی ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ جدھر بھی جاتے ہیں خدا کی تائید آپ کے ساتھ ہوتی ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں اب ہماری بھلائی اسی میں ہے کہ ہم ہر طرح سے آپ کا ساتھ دیں۔ میں آپ کو ایک چھپے ہوئے خزانے کا پتہ دینا چاہتا ہوں۔ وہ برہمن کہنے لگا قدیم زمانے کا ذکر ہے کہ ہمارے اس شہر میں ایک راجہ جو سوین نامی تھا، جو راجہ کشمیر کی اولاد میں سے تھا، ہر وقت پوجا پاٹ میں لگا رہتا تھا۔ اس کے پاس بڑی دولت جمع تھی اور ہر دن اس کی دولت میں اضافہ ہوتا رہتا تھا۔ جب اس کے پاس دولت بہت اکٹھی ہو گئی تو اس نے شہر سے باہر مشرق کی جانب ایک حوض بنوایا جس کا سائز 100 گز تھا۔ اس حوض کے درمیان میں اس نے ایک خوبصورت مندر بنوایا۔ اس میں 40 مٹکے سونے کے خاک سے بھروا کر اس کے ساتھ 230 من سونا رکھ کر زمین میں دفن کروا دیے اور اس خزانے پر سونے کا ایک بت نصب کرایا اور اس حوض کے ارد گرد درخت لگوا دیے تاکہ اس خزانے کا لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ وہ خزانہ آپ کو بتا دوں۔ محمد بن قاسم نے برہمن کی بات سن کر کہا چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ پھر وہ اپنے چند مصاحبین کو جیسے ہی محمد بن قاسم مندر میں داخل ہوا، وہاں بالکل تاریکی تھی، ایسا محسوس ہوا کہ اندر کوئی آدمی ہے۔ محمد بن قاسم نے فوراً تلوار کھینچ کر وار کرنا چاہا کہ برہمن کہنے لگا حضور جسے آپ آدمی سمجھ رہے ہیں یہ تو وہ سونے کا بت ہے جس کے اندر خزانہ دفن ہے۔ اس کی آنکھیں یاقوت کی ہیں جو اندھیرے میں چمکتی ہیں۔ محمد بن قاسم نے حکم دیا کہ بت کو وہاں سے ہٹایا جائے۔ چنانچہ بت کو وہاں سے ہٹایا گیا۔ اس کے نیچے سے 230 من سونا خالص اور 40 مٹکے سونے کے نکلے۔ تمام سونے کا وزن کیا گیا۔ اس کا مجموعی وزن 1320 من تھا۔ بت اور سارا سونا شاہی خزانے میں بھیج دیا گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جس وقت حجاج بن یوسف نے سندھ پر حملہ آور ہونے کی اجازت خلیفہ بن ولید عبد الملک سے لی تھی، اس وقت اس نے خلیفہ سے عہد کیا تھا کہ اس مہم پر جس قدر رقم
رقم خرچ ہوگی وہ اس سے دگنی رقم شاہی خزانے میں جمع کرائے گا۔ کہتے ہیں کہ ملتان کی فتح کے بعد حجاج بن یوسف نے جب اس مہم کے مصارف آمدنی اور اخراجات کا حساب لگایا تو معلوم ہوا کہ اس مہم پر لگ بھگ 6 کروڑ درہم خرچ ہوئے تھے اور آمدنی 12 کروڑ حاصل ہوئی تھی۔ اس انکشاف سے واقف ہونے کے بعد حجاج بن یوسف نے بے حد خوش ہوا اور اس نے کہا کہ ہم نے اپنے خون کا بدلہ پا لیا، ہم نے جو کچھ خرچ کیا اس پر 6 کروڑ درہم مزید ہاتھ آئے اور راجہ دہر کا سر الگ ملا۔ اس کے بعد حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو خط لکھا اور اسے کہا اب تم سندھ میں ہر موضع قبضہ اور شہر میں شاندار مساجد تعمیر کراؤ، خوبصورت ممبر بنواؤ اور حکم دو کہ خطبہ میں خلیفہ کا نام لیا جائے، ساتھ ہی تم ان علاقوں میں اپنے خلیفہ کے نام کا سکہ جاری کرو۔ تم نے نہایت ہی مبارک وقت میں سندھ لشکر کشی کی ہے، مجھے یقین ہے کہ تم جس سمت بھی رخ کرو گے فتح تمہیں حاصل ہوگی۔ ملتان فتح کرنے کے بعد محمد بن قاسم نے وہاں ایک شاندار مسجد تعمیر کروائی اور داؤد بن نصر کو ملتان کا حاکم مقرر کیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ سونا جو برہمن کے کہنے پر بت کے نیچے سے نکالا گیا وہ سارا محمد بن قاسم نے دیبل کی بندرگاہ کی طرف بھجوایا اور وہاں سے جہازوں میں لاد کر عراق کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ اس کے بعد محمد بن قاسم نے چند دن کے لیے ملتان میں قیام کر لیا تھا، جہاں سے محمد بن قاسم نے ایک وفد کنوج کے راجہ ہرچندر کی طرف روانہ کیا اور اس وفد کو کہا کہ وہ راجہ کو اسلام کی دعوت دے، اگر وہ دعوت قبول نہ کرے تو اسے جزیہ و خراج کے ساتھ اطاعت کی طرف توجہ دلائی جائے۔ فتوج کے راجہ ہرچند کے پاس جب مسلمانوں کا یہ پیغام پہنچا تو اس پر راجہ نے بڑے غور و فکر کا اظہار کرتے ہوئے کہا 1600 سال سے یہاں ہماری حکومت ہے اور کسی کو یہ جرأت نہیں ہوئی کہ وہ ہماری حدود میں قدم رکھے، ہم تم لوگوں کی کسی بات کی پرواہ نہیں کرتے۔ سفیروں کو چونکہ قید کرنا آئین مملکت کے خلاف ہے، لہذا میں مسلمان سفیروں کو حکم دے رہا ہوں کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، تلوار ہی ہمارے اور مسلمانوں کے درمیان فیصلہ کرے گی۔ فتوج کے راجہ ہری چند کا یہ جواب جب محمد بن قاسم کے پاس پہنچا تو محمد بن قاسم نے اپنے سارے سپہ سالار، اپنے سارے امراء اور سرکردار لوگوں کو اپنے پاس جمع کیا اور انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا اب تک ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے ہندوستان کے راجاؤں کے اوپر فتح و نصرت حاصل کی ہے اور ہمیں ہر موقع پر کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ آج جب ہم فتوج کے راجہ کے مقابل آ رہے ہیں، پہلے تو اس نے اپنے آدمیوں اور ہاتھیوں پر غیر معمولی غرور کا مظاہرہ کیا ہے، ہمیں اپنے اللہ کے بھروسے سے پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کو بھی مغلوب کر کے فتح حاصل کریں گے۔ محمد بن قاسم کے ان الفاظ کے جواب میں سارے سپہ سالاروں نے عہد کیا کہ وہ پوری توانائی و طاقت سے فتوج کے راجہ کا مقابلہ کریں گے اور اسے شکست دیں گے۔ اس عہد کے بعد محمد بن قاسم نے فتوج پر حملہ آور ہونے کے لیے بڑے زور و شور سے تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ محمد بن قاسم ابھی فتوج کی طرف روانہ ہونے ہی والا تھا کہ اچانک 98 ہجری میں حجاج بن یوسف کی وفات کی خبر آئی۔ محمد بن قاسم کو اس کی وفات پر بے حد دکھ اور صدمہ ہوا۔ اس کی پہلی وجہ یہ تھی کہ حجاج بن یوسف محمد بن قاسم کا چچا تھا، دوسری وجہ یہ تھی کہ محمد بن قاسم کو اب یہ فکر بھی تھی کہ دیکھیں اب حجاج بن یوسف کی جگہ کس کو مشرقی علاقوں کا والی مقرر کیا جاتا ہے اور یہ کہ سندھ سے متعلق کیا پالیسی اختیار کرتا ہے۔ اسی بنا پر محمد بن قاسم نے فی الحال فتوج کی مہم کو التوا میں ڈال دیا تھا۔ حجاج بن یوسف کی وفات کے بعد محمد بن قاسم بیکار نہیں بیٹھا، فتوج پر حملہ آور ہونے کی بجائے اس نے بلیبان کے علاقوں کی طرف اپنا لشکر بھجوایا۔ بلیبان والوں نے بغیر لڑے ہی مسلمانوں کی اطاعت و فرما برداری قبول کر لی۔ اس کے بعد محمد بن قاسم نے کرج کے خلاف لشکر کشی کی۔ کرج کا راجہ ان دنوں ایک شخص دوہر تھا، اس کے پاس بھی اچھی خاصی طاقت تھی، اس کے پاس کافی بڑا لشکر تھا۔ مسلمانوں کی اطاعت و فرما برداری قبول کرنے کی بجائے اس نے مسلمانوں سے جنگ اور مقابلہ کرنے کی ٹھان لی تھی، لہذا وہ اپنا لشکر لے کر مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلا۔ کرج کے راجہ اور محمد بن قاسم کے درمیان کھلے میدانوں میں ہولناک جنگ ہوئی۔ اس جنگ کے نتیجے میں محمد بن قاسم نے کرج کے راجہ کو بدترین شکست دی اور اس کے لشکر کو پوری طرح رونتے ہوئے کرج شہر پر قبضہ کر لیا۔ اسی دوران میں عالم اسلام میں ایک اور تبدیلی رونما ہوئی اور وہ یہ کہ حجاج بن یوسف کی وفات کو ابھی 8 مہینے ہی ہوئے تھے کہ 98 ہجری میں مسلمانوں کا خلیفہ ولید بن عبد الملک بھی دمشق میں وفات پا گیا۔ ولید بن عبد الملک نے اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے ہی اپنی مملکت کے کچھ والیوں کو احکام جاری کر کے کہا کہ وہ تمام فتوحات اور پیش قدمیوں کو روک دیں اور اپنے آپ کو کسی خطرے میں نہ ڈالیں۔ دوسری طرف ولید بن عبد الملک کے باپ عبد الملک نے اپنے انتقال کے وقت ولید بن عبد الملک کے پاس اپنے دوسرے بیٹے سلیمان بن عبد الملک کو اپنا ولی عہد مقرر کیا تھا اور یہ سلیمان بن عبد الملک ولید بن عبد الملک کا حقیقی بھائی تھا، لیکن ولید بن عبد الملک نے اپنی حکومت کو مستحکم کرنے کے بعد ایک موقع پر سلیمان بن عبد الملک یعنی اپنے بھائی کو معزول کر کے اپنے بیٹے عبد العزیز کو ولی عہد بنانے کا ارادہ ظاہر کیا تھا۔ اس کام میں حجاج بن یوسف اور دوسرے کئی
سرکردہ امرار اور والیوں نے ولید بن عبد الملک کی حمایت کی تھی، لیکن ابھی یہ تجویز امیر جامع نہ پہنچ سکتی تھی کہ ولید بن عبد الملک وفات پا گیا اور اس کے بعد سلیمان بن عبد الملک مسلمانوں کا خلیفہ ہوا۔ سلیمان بن عبد الملک کے تحت کے تخت نشین ہوتے ہی پرانی سیاست بالکل بدل گئی جس پر ولید اور حجاج گامزن تھے۔ سلیمان بن عبد الملک اچھی طرح جانتا تھا کہ حجاج اس کا سب سے بڑا دشمن تھا، کیونکہ وہ اس کو تخت سے محروم رکھنے کے سلسلے میں ولید بن عبد الملک کا سب سے بڑا حامی اور مددگار تھا۔ لہٰذا سلیمان نے تخت نشین ہونے کے بعد سب سے پہلے حجاج کے مقرر کردہ والیوں اور افسروں کو مذول یا قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ جن لوگوں کو اپنے راستے کا کانٹا خیال کرتا تھا سب سے پہلے انہیں ہٹانا چاہتا تھا۔ جن لوگوں کو سلیمان بن عبد الملک ہٹانا چاہتا تھا ان میں زیادہ تر سرکردہ سپہ سالاروں میں فاتح چین فتبہ بن مسلم سندھ کے فاتح، محمد بن قاسم اسپین اندلس کے فتح کرنے والے، طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر تھے، اور یہی لوگ اس کے انتقام کا نشانہ بنے۔ سلیمان بن عبد الملک نے تخت نشین ہوتے ہی حجاج بن یوسف کی جگہ ایک شخص یزید بن محلب کو مشرقی ممالک کا حاکم مقرر کیا۔ یزید بن محلب کو حجاج اور اس کے خاندان سے پرانی دشمنی تھی۔ یزید بن محلب نے محکمہ خراج کا حاکم صالح بن عبد الرحمن کو بنایا جو ایک خارجی تھا اور حجاج اور اس کے خاندان کا سخت دشمن تھا، کیونکہ حجاج نے خارجیوں کے خلاف لشکر کشی کرتے ہوئے ان کا خوب خاتمہ کیا تھا اور صالح بن عبد العزیز کے بھائی کو بھی خارجی ہونے کی وجہ سے قتل کیا تھا۔ اس لیے صالح اپنی جماعت اور اپنے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے بے چین تھا۔ اس سلسلے میں یزید بن محلب کا بیٹا عبد الملک بن محلب بھی اس کے ساتھ ہو لیا۔ دونوں نے مل کر حجاج کے خاندان کے ایک ایک فرد کو قید کرنا اور قتل کرنا شروع کر دیا۔ اس سلسلے میں محمد بن قاسم کو بھی مجرم قرار دے کر سندھ کی حکومت سے معزول کر دیا گیا اور اس کی اس جگہ یزید بن کبشہ کو سندھ کا والی مقرر کیا گیا۔ محمد بن قاسم کی گرفتاری کا حکم جاری کر دیا گیا۔ یزید بن کبشہ سندھ آیا اور اس کے ساتھ یزید بن محلب کا بھائی معاویہ بن محلب بھی محمد بن قاسم کا گرفتار کرنے کے لیے سندھ پہنچ گیا۔ یزید بن کبشہ نے سندھ پہنچ کر محمد بن قاسم کو ٹاٹ کے کپڑے پہنا کر اور بیریاں ڈال کر معاویہ بن محلب کے ساتھ عراق بھجوا دیا۔ سندھ کا یہ عظیم فاتح جب سندھ سے رخصت ہوا تو اس نے عربی میں ایک شعر پڑھا جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: انہوں نے مجھے ضائع کر دیا اور کیسے جوان کو ضائع کیا جو ایک فرما بدار اور سرحدوں کا محافظ تھا۔ کہتے ہیں کہ محمد بن قاسم جب عراق پہنچا تو صالح بن عبد الرحمن نے اس کو واسط کے قید خانے میں بھجوا دیا جہاں حجاج بن یوسف کے خاندان کے بہت سے لوگ قید میں تھے۔ کہتے ہیں کہ اس قید خانے میں محمد بن قاسم نے کچھ اشعار کہے جن کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: اگر واسط میں مجھے قید کر دیا گیا، زنجیروں میں باندھ کر مجھے بیکار کر دیا گیا ہے تو کیا ہوا، میں تو وہی ہوں جس نے شاہ سواروں کے دل میں ہیبت بٹھا دی اور بہت سے حریفوں کو قتل کیا۔ بہرحال اس قید خانے میں محمد بن قاسم کو رات دن سخت سزائیں دی جاتی تھیں جن کو وہ نہایت صبر اور بہادری کے ساتھ برداشت کرتا رہا۔ قید خانے میں ایک شخص کو خصوصیت کے ساتھ مقرر کیا گیا جو محمد بن قاسم پر سختیاں کرتا تھا۔ اس طرح صالح خارجی نے اب اپنے بھائی کا انتقام لینے کے لیے جس کو حجاج نے قتل کرایا تھا محمد بن قاسم کو واسط کے قید خانے میں ایسے لوگوں کے حوالے کر دیا جنہوں نے محمد بن قاسم کو اس قدر زد و کوب کیا کہ وہ ان سزاؤں اور تکلیفوں کو سہتے سہتے 22 سال کی عمر میں واسط کی قید خانے میں ہی انتقال کر گیا۔ قید خانے میں محمد بن قاسم کے مرنے کی اطلاع جب سندھ میں پہنچی تو سندھ کے لوگوں نے محمد بن قاسم کی وفات کی خبر سن کر بڑا ماتم کیا اور وہ محمد بن قاسم کے اخلاق و اوصاف کو یاد کر کے روتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے کرچ شہر میں محمد بن قاسم کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے محمد بن قاسم کا ایک مجسمہ بھی نصب کر دیا تھا۔ بلا شبہ محمد بن قاسم عالم اسلام کا ایک عظیم و نایاب سپہ سالار تھا۔ محمد بن قاسم صرف 17 سال کی عمر میں چھوٹے سے ایک لشکر کے ساتھ سندھ آیا۔ صرف 3.5 سال اس نے سندھ کی سرزمین میں قیام کیا اور اس مختصر سی مدت میں محمد بن قاسم نے پورے سندھ کو فتح کر کے اسلامی مملکت میں شامل کر دیا اور سندھ میں ایک منصفانہ اور عادلانہ نظام سلطنت کی بنیاد ڈالی۔ وہ ایک ایسا سپہ سالار تھا جس کی جرأت مندی اور دلیری اور انصاف پسندی اور جانساری کے دوست اور دشمن سب گواہی دیتے تھے۔ اس کی دنائی، اس کی تدبیر، اس کی سلامت روی اور اس کی رواداری کا سکہ فتح کیے جانے والے سارے علاقوں میں بیٹھا ہوا تھا۔ افسوس چند غیر ذمہ دار اور انتقامی مزاج رکھنے والے افراد کی وجہ سے عالم اسلام کا عظیم فرزند صرف 22 سال کی عمر میں اس عالم فانی سے ہمیشہ کے لیے کوچ کر گیا۔ تو دوستو، یہ تھی محمد بن قاسم کی مکمل کہانی جو ہم نے اپنے 3 ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے پیش کی۔ امید کرتے ہیں کہ یہ سیریز آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے YouTube چینل پیپ لائف کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس جیسے نئی اور ہسٹری اور معلوماتی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو جلد از جلد مل سکے۔ اب مجھے اجازت دیں، ملتے ہیں آپ سے نئے کسی ویڈیو میں۔
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।